السلام علیکم ناظرین، حمزات کی رفتار میں آپ کا میزبان عادل اللہ خوشامدید کرتا ہے۔ ناظرین، پاکستان ایک بار پھر غزب الحق کے آپریشن کا آغاز کر چکا ہے۔ پاکستان کے بیرونی دشمن پاکستان کو اس قدر کمزور سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں گھس کر پاکستان کی افواج پاکستان کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے اور وہ اپنے ٹھکانوں میں محفوظ بھی رہ پائیں گے۔ یہ شاید ان کی خام خیالی تھی یا پھر غلط فہمی تھی یا پھر ان کو کوئی غلط معلومات مہیا کر رہا تھا کہ پاکستان اپنے دفاع سے اس قدر قافل ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھیں گے اور پاکستان کی افواج آپ کا بیڑا غرق نہیں کرے گی۔ ناظرین، ہم نے لاسٹلی بنیان المرصوص میں جس طرح سے انڈیا کو دھول چٹایا، جس طرح سے بھارت کی عزت خاک میں ملی، جس طرح سے ان کا چوڑا پن، ان کی چودرات نیست و نابود ہوئی، عالمی دنیا اس وقت پاکستان کو انتہائی رشک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ پاکستان کے پاس اس قدر منظم، مؤثر اور طاقتور افواج موجود ہیں جو کہ ان کے دفاع کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ نہ صرف اپنے دشمن کو کسی بھی طرح سے دھول چٹا سکتے ہیں بلکہ دشمن کے ٹیریٹری میں گھس کے ان کو بھرپور جواب دے کر ان کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے دیر بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، پاکستان کے دشمن نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی، وہ شاید کسی غلط فہمی ہمیشہ ہی مبتلا رہے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان کی عوام کے خلاف بھڑکا کے پاکستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمن جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ پاکستان کے اندر تو بیٹھ کے انتشار پھیلا رہے ہیں، بلکہ نہ صرف پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف انتشار پھیلانے والے لوگوں کو بھی طاقت و توانائی فراہم کریں۔ ناظرین، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے، وہ جو پاکستان کی سرزمین نے بلا شبہ دہائیوں تک افغانستان کی مہمان نوازی کی، نہ صرف ان کی مہمان نوازی کی بلکہ دہائیوں تک ان کے بچوں کو یہاں پہ تعلیم، علاج، ہر طرح کی سہولیات میسر رہی۔ پاکستان کے ہر کونے میں افغانستان کے باسی بستے رہے، پاکستان ان کی مہمان نوازی کرتا رہا، فراد علی کا ثبوت دیتا رہا، اور یہاں تک کہ ان کی رشتہ داریاں بھی ہوئیں، یہاں پہ ان کے بچے ہی پیدا ہوئے اور ان کی نسلیں یہاں پہ پھل پھول رہی تھی۔ اس کے باوجود افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں آئے دن معاون ثابت ہوتی رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے جتنے بھی تانے بانے آج سے پہلے ہوئے یا اب جو ہو رہے ہیں، ان سب کے تانے بانے افغانستان کی سرزمین سے ملتے ہیں جا کے، اور وہاں پہ دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے میں افغانستان کی خود بھی شامل ہے۔ تحریک طالبان پاکستان TTP، جو کہ دہشت گرد کلدم تنظیم ہے، جو کہ انسانیت سوز تنظیم اور کارروائیوں میں ملوث ہے، انسانوں کا خون بہانا، مساجد میں دھماکے، بازاروں میں دھماکے، نوجوانوں کو ورگلانا، انہیں خودکش بمبار بنانا، یہ کسی بھی طرح سے اسلام اور جہاد کے نام پہ نافذ العمل نہیں ہوتا کہ آپ انسانیت کو اس طرح سے زکن پہنچا کے ان کو برباد کریں۔ ناظرین، پاکستان نے بلا شبہ کئی سالوں تک افغانستان کو وارننگز دیں، سمجھایا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آپ کے ہاں بیٹھ کر ایسی سازشیں، ایسی پلاننگز، ایسی کارروائیاں سوچی جا رہی ہیں، عمل میں لائی جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کی عوام کے خلاف جا رہی ہے اور پاکستان کا نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بالآخر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور افغانستان کے خلاف پاکستان نے غزب الحق کا اعلان کیا، نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس پہ اس طرح سے ببانگ دہل عمل کیا کہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ افغانستان کے دہشت گرد اپنی دم چھپاتے پھر رہے ہیں، ان کے ٹھکانے مسمار ہو رہے ہیں، ان کے کمانڈر ہلاک ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ان کو وہاں پہ جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جس کا سر فہرست کریڈٹ ہماری افواج کو جاتا ہے کہ افواج پاکستان نے بلا شبہ پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے نہ تو پہلے دریغ کیا نہ اب کریں گے، اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو چن کے وہ مسمار کر رہے ہیں، چن کے ان پر وار کر رہے ہیں، اور پاکستان کے تمام ان دشمنوں کو جو کہ حالیہ دہشت گردی میں ملوث ہوں یا پھر اس سے پہلے پاکستان بننے والی دشمن کے ایجنڈے پہ ہونے والی کارروائی میں ملوث ہوں، ان سب کو ختم کرنے کے اوپر کارا بند ہے۔ ناظرین، ایک چیز یہاں پہ جو مینشن کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ پاکستان کی اندر کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے عوامل، کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج کمزور ہے اور پاکستان کی عوام کو اپنی افواج کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی طرح سے ایک بار پھر کہتا ہوں، کسی بھی طرح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے اوپر کوئی کڑا وقت آئے اور پاکستانی قوم اتحاد اور آپس میں متحد ہونے کا ثبوت نہ دے اور افواج پاکستان کے ساتھ، حکومت وقت پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ نہ کرے۔ اس وقت نہ صرف افغانستان کی سرزمین کو سرپرائز ملا ہے بلکہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی وہ عناصر جو کہ پاکستان کا برا اور پاکستان کا نقصان چاہتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنے خوابوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ سب شوق میں ہیں، اور افواج پاکستان نے ایک بار پھر اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ نہ صرف یہ، ناظرین، پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کے ساتھ جتنے بھی دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث تھی، جو خطے کے اندر امن کے توازن کو بگاڑ پیدا کرنے میں سب سے صف اول تھے، ان سب کا صفایا ہونے جا رہا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔